اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان المبارک، یوم وصال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم المرتبت خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ کی ایک معزز عالی نسب اور مالدار خاتون تھی۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، عزیز ہیں، افضل ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کے لیے مائیں ہیں، ان کے لیے امہات المومنین ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنین کے لیے ان کی ماں کا درجہ رکھتی ہے، ان کی والدہ کا درجہ رکھتی ہے۔ تو آج ہم 10 رمضان المبارک اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے یہاں موجود ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے پاتی ہے جب ان کی عمر 40 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، اور بوقت نکاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15 سال کم عمر تھے، چھوٹے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن اسد کی بیٹی تھیں۔ ان کے والد ایک مکہ مکرمہ کے امیر و کبیر بزنس مین تھے اور بہت ہی مالدار انسان تھے، اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی مال چھوڑا ہوا تھا۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا، ان کا ایک بزنس کاروان جس کو ہم تجارتی سفر تھا جو کہ شام سیریا کی طرف لے کر جانا تھا، یہ تلاش میں تھی کوئی ایسا شخص مجھے مل جائے جو میرے اس سفر کاروان کو، یہ جو تجارتی سفر ہے، یہ ٹریڈ کاروان ہے، اس کو سیریا لے جائے۔ انہوں نے تمام مکہ کے معزز لوگوں سے جب مشورہ کیا تو ان تمام کی زبانوں پر ایک ہی نام تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ہم نے اس سے زیادہ صادق اور امین کسی شخص کو پایا ہی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان کو کہا کہ میں آپ کو دگنا مال دوں گی اگر آپ میرے تجارتی سفر کو، جو سفر تجارت ہے، اس کو شام لے کر جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے اجازت لینے کے بعد اس سفر کو، وہ تجارتی سفر کو شام لے کر گئے، اور جب واپس آئے تو دگنے منافع کے ساتھ آئے۔ اور حضرت خدیجہ نے ان کے ساتھ ایک اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا تھا، اور میسرہ کو کہا تھا کہ تمہارا کام صرف یہ ہے، تم نے دوران سفر صرف اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھنی ہے، اور آ کر مجھے بتانا ہے کہ جتنا میں نے اس شخص کے بارے میں تعریف سنی ہے، کیا یہ شخص ویسا ہی ہے؟ جب میسرہ واپس آتا ہے، حضرت خدیجہ جب ان سے دریافت کرتی ہیں تو میسرہ کہتا ہے کہ واللہ میں نے آج تک ایسے انسان کو دیکھا ہی نہیں، اتنا سچا، اتنا امین، ایسے اعلیٰ کردار کا مالک انسان پورے مکہ میں نہیں ہے۔ اور ان تمام تر چیزوں سے، اس اخلاق سے حضرت خدیجہ متاثر ہوتی ہیں اور خود دعوت نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتی ہیں، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نکاح طے پاتا ہے۔ اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر مشکلات کے لیے حضرت خدیجہ ان کی ساتھی بن جاتی ہیں، اور یہ ایسا خوبصورت رشتہ قائم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولاد، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، اور ایک آخری بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھے، تب تک انہوں نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلی وحی کے بعد لوٹے، پریشان تھے، تو حضرت خدیجہ تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا اور ان کی مدد کی۔ جب پورے کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تو حضرت خدیجہ تھی جو ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، مالی مدد بھی کی۔ جب غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تو حضرت خدیجہ خود کھانا پکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں کھانا لے جایا کرتی۔ یہ حضرت خدیجہ کی محبت تھی۔
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہوئے اور حضرت ختیجہ 65 سال کی تھی، 65 ایئرز کی تھی، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، وہ آج 10 رمضان المبارک تھا، اور اس سال کو دا ایئر آف گریف، یوم الحزن کہا جاتا تھا، اور ایئر آف گریف کہا گیا اس سال کو کیونکہ وہ دکھ کا سال تھا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو باقاعدہ ایک غم کا سال کہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سپورٹر، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے کہ ان کے وفات کے بعد ہمیشہ عید کا گوشت ان کی سہیلیوں کی طرف بھجوایا کرتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی کسی سے اتنا رشک نہیں کیا سوائے حضرت ختیجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت ایک خاص تھی، جب بھی رسول ان کا تذکرہ فرماتے تو بڑی محبت سے فرمایا کرتے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام تر سہیلیوں کا ادب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، اور یہاں تک نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ابا جان، اماں جان نے آپ کی چادر منگائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا معاملہ کیا ہے، کہا کہ اماں جان فرما رہی ہیں میرا آخری وقت ہے، مجھے میرے رسول کی چادر مل جائے جس کو میں کفن بنا لوں تو میری نجات کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر اٹھتے ہیں، حضرت ختیجہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ حضرت ختیجہ فرماتی ہیں کہ میرا آخری وقت ہے، اگر آپ کی چادر میرا کفن بن جائے تو میرے لیے نجات کا سامان ہے۔ رسول فرماتے ہیں، تاریخی جملے ہیں، اور یہاں سے رسول نے بتایا کہ اپنی ازواج کے ساتھ محبت کس انداز سے کرنی ہے۔ فرمایا اے ختیجہ، تم نے محمد سے محمد کی چادر مانگی ہے، اگر خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم مجھ سے میرا چمڑا بھی مانگ لیتی میں اتار کے تمہیں دے دیتا۔ یہ وہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اور یہ آج ہم تمام 10 رمضان المبارک کے لیے ہمارے لیے میسج ہے کہ اسلام نے ایک مرد اور عورت کے نکاح کے رشتے کو بہت ترجیح دی ہے۔ یہ ایک وہ پاکیزہ رشتہ ہے جس سے خاندان پروان چڑھتے ہیں، یہ وہ رشتہ ہے جس کو اسلام نے بہت زیادہ حساسیت اور بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے، اور یاد رکھیے شیطان سب سے زیادہ تب ہی خوش ہوتا ہے جب ایک مرد اور عورت میں ایک شادی شدہ جوڑے کے اندر نفرت کا بیج بو دیتا ہے۔ اور ہم نے یہ تو سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا عبادات میں اور اخلاقیات میں، سب سے پہلے ایک شوہر سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے بیگم کے ساتھ سلوک کیسا تھا، اور اسی طرح ایک بیگم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ازدواج جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، یہ ہمارے لیے کلیئر میسج ہے کہ ہمیں اپنے رشتے کس طرح قائم کرنے چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے تمام تر خواتین کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال ہے، ایک رول ماڈل ہے، ایک رہنما ہے۔ ہمیں ان جیسا بننا ہے، اور تمام تر خواتین کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک مثال ہے۔